جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا، تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں۔ اس صحابی نے تلوار روک لی، اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا، کچھ سوچا، اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار ڈالا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ، اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار، لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلہ، تم نے اس کو، لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا، تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا، جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں، اے میرے پروردگار، اے اللہ، سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا، اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا، اس سے پوچھ کہ میری باپ کا، میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے اس کی اولاد چھین لی۔ وہ روتے رہے، پوچھ اس سے، اے اللہ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، آج تیرے سوال کا جواب دے گا۔ سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا کلیجہ ہے قاتلوں کا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ان کو بھی مرنا ہے، یہ سوچ کر ان کے دل کیوں نہیں کانپ جاتے؟ کیسے نہیں مرے گا تو آدمی ایسے مرے گا، مرنا ہے۔ ہاں یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت کے قریب کر دیا ہے، باوضو رہنا، اور جب بھی وضو ٹوٹتا، اور یاد رکھیے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ ما اخرج من السبیلین،
پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹرین کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے گہری نیند سو جانے سے، سو کر اٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی ناک کے نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر وضو کی حالت میں بیڑی پی لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سن لو، بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ کے پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ اور بات کھل کر کہہ دوں، شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے، وضو آپ کا تب ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا۔ اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں، ماں بہن کی گالیاں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں ان میں گالی دینا شامل نہیں ہے۔ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ساری کوئی بھی چیز کھائیے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ کیوں ٹوٹ جائے گا مصلحت نہیں معلوم ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، چونکہ اونٹ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم چیز کھانے کے بعد اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو بتایا ہے، لیکن یہ مصلحت ایسے ہی لوگوں نے بتا دی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اپنا علمی ناقص علم کا تقاضا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اونٹوں کے اوپر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے اوپر اکثر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اونٹ کو کھا کر، اس کا گوشت کھا کر کہیں اونٹ کے اوپر جو سوار جنات اس کا اثر آپ کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے اس جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ وضو بنا لیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا، شاید اس لیے وضو بتایا ہو، لیکن وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں وضو بنانا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر، مثلا ہم باوضو ہیں، کسی نے اونٹ کا گوشت دے دیا، ہم نے کھا لیا، اب ہمارا وضو نہیں رہا، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا پڑے گا۔ مصلحت کچھ بھی ہو، ہمیں یہ حکم ماننا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ مرغی کھائیے، بکری کھائیے، گائے کھائیے، بھینس کھائیے، جتنے حلال جانور کھائیے، باوضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، گالی آپ دے رہے ہیں نہیں ٹوٹے گا وضو، لیکن ہاں گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ اب سوال یہ کہ ہم نے کسی کو گالی دی، تیری ماں کا، تیری، اب گالی دینے کے بعد وضو ہے ہی، اب ہم نماز پڑھنے جائیں، ہاں جا سکتے ہو۔ مولانا صاحب گالی دی تو اب کیا کرو گے؟ گالی دی تو دوبارہ وضو بناؤ گے؟ گالی دینے سے وضو تھوڑی ٹوٹا، وہ تو گناہ تیرا لکھ گیا ہے، بائیں ہاتھ کے کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے لکھ لیا تیرا گناہ۔ اب تم جاؤ اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، اب اس میں دعا تو آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی سبحانک اللہم پڑھو گے تو اس میں پڑھو گے نا، ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم باعد پڑھو گے تب بھی اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ پوری دعا پڑھو گے۔ اس کے بعد پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آپ نے گالی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس اثر کو ختم کر دیا، لیکن گالی دینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔